الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وأوحي إلى نوح اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف انہو لن یؤمنا کہ بے شک ہرگز نہیں ایمان لائے گا من قومک تیری قوم میں سے الا من قد آمنا مگر جو تحقیق ایمان لا چکا ہے فلا تبتئس پس نہ تو مایوس ہو نہ آپ غم کریں بما كانوا يفعلون ساتھ اس کے جو وہ کر رہے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو وحی کی، وحی کے ذریعے انہیں بتایا کہ اے نوح لن یؤمن من قومک، آپ کی قوم میں سے اب ہرگز کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا، کوئی نیا شخص ایمان نہیں لائے گا، الا من قد آمن مگر جو تحقیق ایمان لا چکا ہے، یعنی جو پہلے ایمان لا چکا ہے وہ ایمان لا چکا ہے، اب مزید ایک شخص بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ فلا تبتئس بس آپ غم نہ کریں بما كانوا يفعلون ساتھ اس کے جو یہ کرتے ہیں۔ اب جب ان کے بارے میں اللہ نے اپنے غیبی علم کے ذریعے، اللہ ماضی حال مستقبل اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ جانتے ہیں، جب اللہ نے اپنے علم کے ذریعے بتا دیا کہ اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا، اب جب کوئی ایمان نہیں لائے گا تو پھر ایک کافر سے اچھے عمل کی توقع تو نہیں ہو سکتی۔ اب یہ کافر ہیں، اب یہ جو بھی عمل کر رہے ہیں تو پھر اب ان پہ آپ غم نہ کریں، افسوس نہ کریں۔ ایک کافر سے توقع اور کی بھی کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ، ایک کافر قوم سے پر میں افسوس بھی کیسے کروں؟ سیدنا شعیب علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی، کیف آسا علی قوم کافرین، کیسے میں افسوس کروں ایک کافر قوم پر۔ ایک کافر جب اس نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے گویا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کرنی ہے، دین کے خلاف کام کرنا ہے، اب اس کے کام پر رنج اور غم کیا کیا جائے؟ تو سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا وحی کے ذریعے کہ اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ جب سیدنا نوح علیہ السلام کو پتہ لگا کہ مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا تو سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ بد دعا کی کہ پھر اے اللہ تعالیٰ اب ان کو تباہ و برباد کر دے، اے اللہ پھر ان میں سے ایک شخص کو بھی زندہ نہ چھوڑ۔ اب یہ سب کفار ہیں تو اور ان کے بارے میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو اب گویا کہ ان کی بدبختی وہ اللہ نے واضح کر دی۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا علیہ السلام کی دعا ذکر کی ہے، سورہ نوح آیت نمبر 26۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب لا تذر، نہ آپ چھوڑیے علی الارض زمین پر من الکافرین دیارا، کافروں کا ایک گھر بھی، زمین پر اب کافروں کا ایک گھر سلامت نہ رہے، سارے کافر تباہ و برباد ہو جائیں جب انہوں نے ایمان بھی نہیں لانا۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اے اللہ اگر آپ انہیں چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کے بندوں کو ہی گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور نہیں یہ جنیں گے مگر فاسق و فاجر ناشکر لوگوں کو۔
تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، کفار کے لیے بد دعا کی۔ وہ کفار جن کے بارے میں یہ پتہ لگ جائے کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا، تو ان کے بارے میں اور پھر کوئی رحمت کی امید کی بات کیسے کی جا سکتی ہے؟ امید کی بات تو، ڈھیل کی بات تو ان لوگوں کے لیے کی جائے جن کے بارے میں امکان ہے یا پتہ نہیں ہے کہ وہ ایمان لائیں گے کہ نہیں لائیں گے، جن کے بارے میں یہ طے ہو گیا کہ اب انہوں نے ایمان نہیں لانا، تو پھر اب اس کے لیے تو پھر کوئی امید کی بات نہیں ہو سکتی۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور تیار کریں اے نوح علیہ السلام الفلک، کشتی کو، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نظروں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور نہ آپ مجھے مخاطب کریں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ مغرقون، انہیں غرق کیا جانے والا ہے، وہ غرق کر دیے جائیں گے سب کے سب۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح، اب جو ایمان لا چکے ہے وہ ایمان لا چکا ہے، اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بد دعا کر دی، اے اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک شخص کو بھی باقی نہ چھوڑ، ایک گھر بھی باقی نہ چھوڑ، سب کو تباہ و برباد کر دے، سب کافروں کو جنہوں نے ایمان بھی نہیں لانا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اور تیار کریں کشتی، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق، ہماری نظروں کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کشتی تیار کریں ہماری وحی کے مطابق۔ تو اس سے اللہ رب العالمین کے لیے مبارک آنکھوں کا ثبوت ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے اور دیگر قرآن کریم کی کئی آیات ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی آنکھیں ہیں، کیسی؟ جیسی اللہ کی شان کو لائق ہے۔ جتنا اللہ نے بیان کر دیا اپنے بارے میں، اتنا ہمیں ایمان لانا ضروری ہے، ان کو ماننا ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے تو یہ انکار ہوگا، کفر ہوگا اللہ کے حکم کا، اللہ کی آیت کا، قرآن کا۔ اور اگر ہم اس کو ماننے کی بجائے اس کی تعویل کریں گے تو یہ ایسی تعویل جس کی ہمارے پاس دلیل بھی کوئی نہ ہو، تو یہ تعویل کرنا بھی انکار کرنے کے مترادف ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نوح، آپ کشتی تیار کریں ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اعین، عین کی جمع ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے آنکھوں کا اس بات کیا ہے، آنکھوں کا ذکر کیا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی تیار کریں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہماری نظروں کے سامنے کشتی تیار کریں۔ ایک شفقت کا انداز ہے، ایک محبت کا انداز ہے اپنے برگزیدہ بندے اور اپنے برگزیدہ نبی کے لیے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ہماری نظر کرم کے سامنے یہ کام کریں، تو اس کے بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نظر کرم آپ پر ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی سیدنا نوح علیہ السلام کے لیے اور دیگر انبیاء و رسول اور دیگر اللہ کے نیک بندوں کے لیے اللہ کی جو شفقت ہے اور محبت ہے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس آیت کریمہ سے اور دیگر اس جیسی آیات سے اللہ رب العالمین کے لیے آنکھوں کا اس بات ہوتا ہے۔ اور اعین، جیسے میں نے کہا، عین کی جمع ہے، اور عین سے مراد آنکھ۔ عین کے کئی معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں۔ عین کا معنی آنکھ بھی ہوتا ہے، عین کا معنی چشمہ بھی ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ غاشیہ میں، فیہا عین جاریہ، جنت میں جاری چشمہ ہوگا۔ اور عین کا ایک معنی جاسوس بھی ہوتا ہے، کیونکہ جاسوس کسی دوسری قوم کا، وہ کسی قوم کے اندر ہر چیز کو اپنی نظر میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو عین کہتے ہیں، جاسوس۔ بہرحال
یہاں اعین عین کی جمع ہے اور جس سے مراد آنکھ ہے. تو اللہ رب العالمین کے لیے آنکھ کا اس بات ہوا. جب اللہ رب العالمین اپنی اپنا کوئی وصف بیان کرے، اللہ تعالیٰ کے کچھ اوصاف جو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اپنے کچھ اوصاف، کچھ صفات اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ اپنے لیے قرآن کریم میں وجہ کا ذکر فرماتے ہیں، چہرے کا، ابتغاء وجہ اللہ قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا آپ کے رب کا چہرہ جو جلال والا ہے، عزت والا ہے. سورہ رحمان میں اور دیگر آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے قدم کا اس بات کیا ہے، پنڈلی کا اس بات کیا ہے، اور دیگر کئی ذاتی صفات کا اللہ نے اپنے لیے اس بات کیا ہے. قرآن کریم میں بعض صفات، ذاتی صفات، ان کا ذکر احادیث مبارکہ میں آتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ قدم کا ذکر حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح حدیث مبارکہ میں. اسی طرح حقب کا ذکر، حقب کمر کو کہتے ہیں، اس کا ذکر حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح حدیث مبارکہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 4830، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلق اللہ الخلق، اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا، فلما فرغ منہ، بس جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرنے سے فارغ ہو گئے، قامت الرحم، تو پھر یہ جو رحم ہے اور صلہ رحمی اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، تو یہ کھڑا ہو گیا. فأخذت بحقو الرحمن، تو اس نے اللہ رب العالمین کے حقف سے پکڑ لیا. حقف عربی زبان میں کمر کو کہتے ہیں. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے حقف بھی ہے، اللہ رب العالمین کا قدم بھی ہے، اللہ رب العالمین کا مبارک چہرہ بھی ہے، اللہ رب العالمین کی مبارک آنکھیں بھی ہیں، اللہ رب العالمین کے مبارک ہاتھ بھی ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہی فرماتے ہیں، بل یداہ مبسوطتان، اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کی کچھ صفات ایسی ہیں جو ذاتی صفات ہیں، جس کا تعلق ذات سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسی صفات ہیں جو خبری صفات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں خبر دی. جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، ان اللہ یحب المتقین. اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں کسی چیز کو، ولیکن کرہ اللہ بعاثہم، اللہ نے ان کا اٹھنا ناپسند کیا. اللہ تعالیٰ غصہ کرتے ہیں، الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم. تو کچھ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. کچھ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو ذاتی ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خبر دی اپنے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہونا چاہیے، اہل سنہ والجماعہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، قرآن کریم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کا موقف یہ تھا کہ اللہ کی کوئی صفت اپنی طرف سے بیان نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے بارے میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے بارے میں وہی بات ہمیں کرنی چاہیے کہ جس کا اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں خود بتائیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارے میں کچھ فرمائیں صحیح حدیث مبارکہ میں، تو ہمیں اس کو ماننا ہے. ہمیں سمجھ آئے تب بھی ماننا ہے، اگر ہمیں نہ سمجھ آئے، وہ چیز ہماری عقل میں نہ سمائے، ہم ناقص ہیں، ہمارا عقل و فہم بھی ناقص ہے، تو اگر ہمیں کوئی چیز سمجھ نہ آئے لیکن وہ بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں.
قرآن کریم کی کچھ آیات ایسی ہیں جو بڑی واضح ہوتی ہیں، محکم آیات ہوتی ہیں، کچھ ایسی آیات بھی ہوتی ہیں جو متشابہ ہوتی ہیں. تو ہمارا رویہ اس کے بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ متشابہ کے بارے میں بھی ہم ایمان لاتے ہیں، ہمارا ایمان ہوتا ہے. باقی اس کی تفصیلات کا ہمیں نہ پتہ ہو تو تفصیلات کا پتہ ہونا ضروری نہیں ہے. اگر ایک چیز کی تفصیل کا نہیں پتہ تو آپ اس کی تفصیلات اللہ پہ چھوڑ دیجئے. اگر اللہ نے اپنے لیے ایک چیز ثابت کی ہے تو ہمیں وہ چیز اللہ کے لیے ثابت کرنی ہوگی، چاہے ہمیں اس کی کیفیات کا، اس کی تفصیلات کا نہ پتہ ہو. تو اللہ رب العالمین کی جو صفات، ذاتی صفات ہوں یا خبری صفات ہوں، جو اللہ رب العالمین نے اپنی بیان کی قرآن کریم میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان کی، تو ہمیں ان صفات پر ایمان لانا ہے. جو ان کا معنی عربی زبان میں ہے ہمیں وہی معنی ان کا ثابت کرنا ہے. ہمیں اس کی تعویل نہیں کرنی اس کے اصل معنی سے، اس کو اس کے اصل معنی سے ہم نے کسی اور معنی کی طرف نہیں پھیرنا. نہ ہم نے اس کا انکار کرنا ہے، نہ ہم نے اس کی تعویل کرنی ہے، نہ ہم نے اس میں کوئی تحریف کرنی ہے. ہمیں عربی زبان میں جو اس کا معنی ہے اس کو اس معنی کے مطابق ہمیں تسلیم کرنا ہے. تو عربی زبان میں عین یہ آنکھ کے لیے آتا ہے، جیسے میں نے ذکر کیا. تو یہاں اللہ رب العالمین کی مبارک آنکھوں کا ثبوت ہوتا ہے. یہاں اعین کا ذکر ہے، جمع ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی زیادہ آنکھیں ہیں. عین آنکھوں کہتے ہیں، اس کی جمع ہے آنکھیں. ایک نہیں ہے، زیادہ ہیں. کیسی ہیں؟ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، جیسے اللہ کی عظمت کو لائق ہے. مخلوق کی طرح نہیں ہے، مخلوق جیسی نہیں ہے بالکل بھی، کسی مخلوق کے ساتھ مشابہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ جیسی کوئی شے نہیں ہے، اللہ بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے. تو کیا مطلب ہوا اس آیت کریمہ کا؟ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا، ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جیسی کوئی شے نہیں ہے، یعنی اللہ کی کوئی صفت کسی مخلوق کی صفت سے، کسی مخلوق کی صفت کی طرح نہیں ہو سکتی. مخلوق کی صفات بہت ناقص ہیں، اللہ کی کوئی صفت ناقص نہیں ہے. اللہ کی کوئی صفت مخلوق کی طرح نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت سننے والا بھی ہے، بہت دیکھنے والا بھی ہے. حالانکہ مخلوق بھی سنتی اور دیکھتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے گویا کہ بتایا کہ اگر ناموں میں لفظی طور پر صفات میں اشتراک ہو جائے تو کسی کو اس سے مغالطہ نہ ہو کہ یہ تو مخلوق بھی سنتی ہے، مخلوق بھی دیکھتی ہے. تو اگر ہم نے اللہ کو سننے والا، دیکھنے والا کہہ دیا تو پھر اللہ کی مشابہت مخلوق کی صفات سے ہو جائے گی. فرمایا نہیں، اللہ سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، اور اللہ جیسی کوئی شے نہیں ہے. حالانکہ مخلوق بھی سنتی اور دیکھتی ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور ٹھیک ہے مخلوق بھی سنتی اور دیکھتی ہے. بہت ساری مخلوقات اپنے اپنے انداز سے وہ سنتی اور دیکھتی ہیں، اور اللہ بھی سنتے اور دیکھتے ہیں. لیکن اللہ کا سننا اور دیکھنا مخلوق کے سننے اور دیکھنے کی طرح نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء. تو اس سے پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ کی بعض ایسی صفات ہو سکتی ہیں جو لفظی طور پر مخلوق کی صفات کے ساتھ اس کا اشتراک ہو جائے لفظی طور پر، لیکن حقیقی طور پر ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا. تو اللہ رب العالمین کی مبارک آنکھیں، جیسے میں نے ذکر کیا، اللہ رب العالمین کی مبارک آنکھیں ہیں. کیسی ہیں؟ اس کو کسی سے تشبیہ نہ دیں، نہ انسان کی آنکھ سے تشبیہ دیں، نہ کسی جانور کی آنکھ سے، نہ کسی اور اللہ کی مخلوق کی کسی کے ساتھ اس کو ہم تشبیہ نہیں دے سکتے. ہم کہیں گے وہ ویسے ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق. اللہ رب العالمین کے مبارک ہاتھ ہیں، وہ ویسے ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق. تو اللہ کی صفات کے بارے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان صفات کا جو عربی میں معنی ہے اس معنی پر ہمیں ایمان لانا ہے، اس کی تعویل نہیں کرنی. اور اس کی کیفیت، تفصیل اگر اللہ نے بیان نہیں کی تو ہمیں اس کی تفصیل میں، اس کی گہرائی میں نہیں جانا. اگر تفصیل میں جائیں گے، اللہ نے بیان نہیں کیا
اور ہم اپنے اٹکل بچوں لگائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، ایسی بات کر دیں گے کہ جو اللہ کے شایان شان نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے کہ اللہ کے بارے میں کوئی بات لا علمی میں نہیں کی جا سکتی، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا آپ کو علم نہیں اس کے پیچھے نہ لگے۔ فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پر وہ بات نہ کہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ اللہ پر وہ بات جڑ دینا جو ہم جانتے نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، شرک کے برابر جرم ہے، اللہ معاف کرے۔ تو اگر اللہ نے اپنے لیے آنکھوں کا اس بات کیا ہے تو ہمیں اس کا اس بات کرنا ہوگا، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، اگر اللہ نے بیان نہیں کی تو ہمیں نہیں اس کی تفصیل میں جانا۔ جو تفصیل اللہ نے بیان کی ہے تو وہ تفصیل ہم بھی بیان کر سکتے ہیں۔ اگر وہ تفصیل یا اس کی کوئی مزید وضاحت قرآن کریم میں یا حدیث مبارکہ میں آ گئی تو ٹھیک ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر ہے۔ عربی زبان میں استوا کا مطلب بلند ہونا ہوتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر ہے ثم استوى علی العرش الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پہ مستوی ہو گئے، تو اس استوا سے کیا مراد ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے اپنا مشہور مقولہ فرمایا تھا، وہ ایک اصول سمجھ لیجیے اللہ کی صفات کے بارے میں۔ یہی بات صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے۔ امام مالک نے فرمایا تھا الاستواء معلوم، یہ ایک قاعدہ یاد کر لیں، بلکہ اس کو رٹ لیں، یاد کر لیں، یہ اللہ کی ہر صفت کے بارے میں جو قرآن و حدیث میں موجود ہے، آپ اس کو اسی قاعدے کے اوپر تول لیں۔ اور تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ والایمان بہ واجب۔ امام صاحب سے سوال ہوا کہ استوا کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کیا نظریہ ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ کے لیے استوا کی صفت موجود ہے کئی جگہوں پر، 7 جگہوں پر کم از کم قرآن کریم میں اس لفظ کے ساتھ موجود ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ استوا کا معنی جو عربی زبان میں ہے وہ تو معلوم ہے۔ کیا مطلب؟ عربی زبان میں لغت کی کتابیں دیکھ لیں تو استوا کہتے ہیں بلند ہونے کو۔ تو الرحمن علی العرش استوا کا مطلب کیا ہوگا کہ رحمان عرش پہ بلند ہوا۔ والکیف مجہول، اللہ عرش پہ کیسے بلند ہوئے، اللہ عرش کے اوپر کیسے ہیں، اس کی کیفیت مجہول ہے۔ اللہ عرش پہ کیسے ہیں، عرش پر اللہ کی موجودگی کی کیا کیفیت ہے، تو یہ اس تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے کیونکہ اللہ نے بیان نہیں کیا۔ جب اللہ نے بیان نہیں کیا تو ہم جس تفصیل میں ہم جائیں گے تو پھر ہم اللہ کے بارے میں وہ بات کہیں گے جو ہمیں پتہ نہیں ہے، تو ہمیں اس کیفیت ثابت نہیں کرنی۔ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ کس کے بارے میں؟ اس کیفیت کے بارے میں، اس تفصیل کے بارے میں۔ اب کوئی سوال کرے، نہیں جی ہم تو کیفیت کو تب مانیں گے جب ہمیں کیفیت کی تفصیل کا پتہ ہوگا، اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، کیا تفصیل ہے اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کی۔ تو امام صاحب نے فرمایا کیفیت مجہول ہے کیونکہ اللہ نے بیان نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا۔ جب نہیں بیان کیا تو ہمیں بھی اس سے تعرض نہیں کرنا، ہمیں بھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا۔ جو بندہ اس کی تفصیل کا سوال کرے گا، تفصیل میں جائے گا، قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، تو یہ بدعت ہے۔ اس سے بڑے مسائل پیدا ہوں گے، بڑی گمراہیاں جنم لیں گی۔ والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ استوا کا معنی تو پتہ ہے بلند ہونا، یہ معنی تو ہم مانیں گے، معنی کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوا، اللہ نے فرمایا ہے ثم استوى علی العرش۔ اللہ کے لیے استوا کا اس بات کرنا ہوگا اور استوا کا وہی معنی مراد لینا ہوگا جو استوا کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے، اور وہ معنی ہوتا ہے بلند ہونا، لیکن کیفیت مجہول ہے۔ اللہ عرش پہ کیسے ہیں، اللہ عرش کے اوپر ہیں، کیسے ہیں اللہ کو پتہ ہے، اور اس کی تفصیل میں نہیں جانا۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں
کچھ لوگ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کو عرش کے اوپر مان لیا کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، عرش سب سے بلند مخلوق ہے، کہتے ہیں اگر اللہ کو عرش جو سب سے بلند ہے اگر اس سے بھی اوپر مان لیا تو پھر گویا کہ اللہ علو میں ہوں گے، اللہ بلندی میں ہوں گے، تو گویا کہ اللہ کسی ایک جہت میں محدود ہو جائیں گے۔ تو اللہ کو کسی ایک جہت میں محدود نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا ہمیں یہ کہنا کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، ہمیں یہ بات نہیں ماننی، ہمیں یہ عقیدہ نہیں رکھنا کہ اللہ عرش کے اوپر ہے۔ ان سے کہا جائے اچھا جی اگر اللہ عرش کے اوپر نہیں ہے تو پھر قرآن کریم میں الرحمن علی العرش استویٰ کا کیا مطلب ہے؟ ثم استویٰ علی العرش، قرآن میں یہ بات 7 جگہ پر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں اصل میں استوا کا معنی وہاں قبضہ کرنا ہے، کہ عرش اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ کہتے ہیں وہاں استوا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے استوا، وہ کہتے ہیں وہاں استوا اصل میں استوا یعنی بلند ہونے کے معنی میں نہیں ہے، وہ استولا کے معنی میں ہے۔ استوا اور استولا میں فرق ہے۔ استوا اس کا روٹ سین واو یا ہے، اور استولا یہ تو لفظ ہی الگ ہے۔ استولا یہ واو لام یا سے ہے، اس کا مطلب قبضہ کرنا کسی کے اوپر اللہ کا حکم۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا عرش کے اوپر حکم چلتا ہے، عرش اللہ کی مخلوق ہے، اللہ عرش کا بھی رب ہے، رب العرش العظیم، رب العرش الکریم، قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں مانتے، ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے اللہ عرش کے اوپر ہے، کیونکہ اگر اللہ کو عرش کے اوپر مان لیا تو پھر اللہ ایک جہت میں محدود ہو جائیں گے۔ ہاں ہم یہ کہتے ہیں استوا استولا کے معنی میں، بھئی اللہ نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ استولا علی العرش، اللہ نے تو استوا فرمایا ہے۔ باقی عرش اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کا عرش پہ حکم چلتا ہے کہ نہیں چلتا وہ الگ آیات سے پتہ لگتا ہے۔ اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتے ہیں، اللہ کی ہر مخلوق اللہ کے تابع فرما ہے، اللہ کا ہر چیز پہ زور چلتا ہے۔ لیکن الرحمن علی العرش استوا کا معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں استوا بلند ہونا کا معنی جو عربی زبان میں استوا کا معنی ہے وہ ہم نہیں مان سکتے، اگر مانیں گے تو وہ خرابی لازم آئے گی۔ ہم کہتے ہیں اس خرابی کا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ خرابی لازم آئے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا اس سے یہ خرابی لازم آتی ہے، آپ نے اس کی وضاحت کیوں نہیں کی صحابہ کرام کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کیوں نہیں کی کہ یہاں استوا بلند ہونے کے معنی میں نہیں ہے؟ تو امام صاحب نے یہی بات فرمائی۔ جہمیہ اور معتزلہ آپ کو پتہ ہے یہ صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں یہ فرقے وجود میں آگے تھے، تو اس قسم کی بحثیں انہوں نے شروع کر دی تھی، اس قسم کی تعویلات انہوں نے شروع کر دی تھی۔ امام مالک سے اسی ضمن میں سوال ہوا تو امام مالک نے فرمایا کہ استوا کا جو معنی ہے وہ معلوم ہے سب کو، بلند ہونا، اس معنی پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کو بلند سمجھنا پڑے گا، نہیں مانیں گے تو انکار ہوگا۔ کیفیت مجہول ہے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ اور پھر سوالات پیدا کرنا، کئی لوگ سوالات پیدا کرتے ہیں اور سوالات پیدا کرنے سے مقصود ان کا انکار کرنا ہوتا ہے۔ اللہ عرش کے اوپر، اگر اللہ عرش کے اوپر ہیں تو پھر تو اللہ ایک جہت میں محدود ہو گئے، جب اللہ ایک جہت میں محدود ہو گئے تو گویا کہ پھر یہ جو جہات ہیں انہوں نے اللہ کو گھیرا ہوا ہے۔ یہ ہمارے اعتراضات ہیں، یہ ہمارے سوالات ہیں۔ اللہ نے تو نہیں فرمایا کہ میں ایک جہت میں محدود ہو گیا ہوں، اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ بلند ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند ہے، بہت عظمت والا ہے۔ اب اس علو کا بھی انکار کرتے ہیں وہ لوگ، کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اللہ بلند ہے، بڑا ہے، وہ کہتے ہیں بلند نہیں ہے۔ اللہ کو بلند مانا تو اللہ جہت میں قید ہو جائیں گے، بھئی اللہ نے تو نہیں فرمایا کہ اللہ جہت میں قید ہوتے ہیں، یہ تو ہماری ذہنی اپچ ہے، یہ تو ہمارا وسوسہ ہے، اللہ نے تو نہیں بات فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو جو سب سے بلند ہے، الاعلی۔ یہ کہتے ہیں جہمیہ معتزلہ کہتے ہیں اللہ بلند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے ذہن کے مطابق بیان کرتے ہیں اور قرآن و سنت کے خلاف بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم در حقیقت اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان بیان کر رہے ہیں۔ بھئی اللہ کی عظمت اور شان کو آپ اللہ سے بہتر سمجھتے ہیں،
اور آپ قرآن کریم کے آیات کا انکار کر کے، اللہ کے لیے صفت علو کا انکار کر کے، اللہ کے لیے استواء علی العرش کا انکار کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بر صغیر میں اکثر لوگوں کا، 90% لوگوں کا تقریباً یہی نظریہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، وہ استواء کے منکر ہیں، اللہ کے عرش پر بلند ہونے کے اور اللہ کے سب سے بلند ہونے کے وہ منکر ہیں۔ وہ بھی اسی عقیدے پر ہیں جو اس دور میں گمراہ فرقوں نے اختیار کر لیا تھا۔ ہمارے آج بر صغیر کے اکثریت جو ہے وہ یہ عقیدہ رکھتی ہے، اللہ کی صفت استواء کا انکار کرتی ہے۔ کہتے ہیں استواء کا مطلب، ہم اللہ کو کا استواء نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں استواء سے مراد استولا ہے، قبضہ کرنا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ، دیگر بڑے بڑے ائمہ کرام وہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ مستوی ہے، آپ اس کی تعویل کر رہے ہیں، آپ اس میں لام کا اضافہ کر کے لفظ ہی چینج کر رہے ہیں۔ تو پھر یہود نے جب وہ حبتن کو حنطہ بنا دیا تھا تو پھر یہود کا کیا قصور تھا؟ اللہ نے قرآن میں مذمت کی ہے ان کی، یعنی جب آپ لفظ ہی چینج کر دیں گے، اللہ نے تو استولا نہیں فرمایا، اللہ نے تو استوا فرمایا ہے، اس کا معنی اس کا اس بات کرنا ہوگا۔ اگر اس کا انکار کریں گے یہ تو تحریف ہے، اللہ معاف کرے۔ بہرحال بات دور نکل گئی۔ تو یہ جس طرح صفت استواء ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات، ذاتی صفات ہوں یا خبری فعلی صفات ہوں، جن میں جیسے میں نے ذکر کیا آنکھوں کا ذکر ہے۔ ہمارے بر صغیر کے اکثر مسلمان، اکثریت مسلمانوں کی اللہ کی آنکھوں کو نہیں مانتی۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی آنکھیں ہیں، نہیں مانتے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہیں، نہیں مانتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے قدم ہیں، نہیں مانتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ ہے، نہیں مانتے۔ کہتے ہیں چہرے سے مراد اللہ کی رضامندی، کہتے ہیں آنکھوں سے مراد اللہ کی شفقت، کہتے ہیں ہاتھوں سے مراد اللہ کی قوت۔ ہر صفت کا کوئی نہ کوئی معنی کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ ہاتھ سے قوت کا کام کیا جاتا ہے، لیکن اس سے ہاتھوں کا انکار کہاں سے ہو گیا؟ اس سے اللہ کا قوی ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ جیسے میں نے ذکر کیا آنکھوں سے مراد شفقت لے لیں، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح علیہ السلام کشتی تیار کریں ہماری آنکھوں کے سامنے۔ آپ یہاں شفقت مراد لے لیں، لیکن آنکھوں کا انکار آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اللہ کی آنکھیں نہیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر اللہ کی آنکھیں مانے تو پھر یہ ثابت ہو جائے گا، پھر اللہ کا جسم ثابت ہو جائے گا، پھر یہ تو اللہ کے لیے نقص ہے۔ آپ زیادہ جانتے ہیں کہ اللہ زیادہ جانتے ہیں۔ اگر اللہ کے لیے ہاتھ مان لیے تو اللہ کا جسم ثابت ہو جائے گا، جب جسم ثابت ہو جائے گا تو پھر یہ اللہ کی صفت نقص ہے۔ آپ زیادہ جانتے ہیں، اللہ زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ نے جو کچھ اپنے لیے ثابت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اللہ کے لیے ثابت کیا ہے، ہمیں وہ ماننا ضروری ہے۔ یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے۔ ہم نے اس کی نہ تعطیل کرنی ہے، انکار کرنا ہے، نہ ہم نے اس کی تحریف کرنی ہے، اس کا معنی چینج کرنا، نہ ہم نے اس کی تعویل کرنی ہے۔ جو اس کا اصل معنی عربی زبان میں وہ لینا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کو من وعن ماننا ہے، ہمیں اس میں تعویل نہیں کرنی، اپنی طرف سے اس میں کمی بیشی اور اضافے نہیں کرنے۔ ہاں، ہمیں اس کی اس تفصیل میں نہیں جانا جو اللہ نے بیان نہیں کی۔ اب اللہ رب العالمین نے یہاں اپنے لیے آنکھ کو ثابت کیا ہے، آنکھوں کو۔ اب دیکھیے قرآن کریم کی دیگر آیات بھی۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، سورۃ طور۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کریں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، پس آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے فرماتے ہیں
وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اے موسیٰ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 39، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ میں نے آپ پر اپنی محبت ڈال دی، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ آپ پرورش پائیں میری نظروں کے سامنے، عَلَىٰ عَيْنِي میری آنکھ کے سامنے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے یہاں آنکھ کا ذکر ہے، دیگر آیات میں آنکھوں کا ذکر ہے، تو اللہ رب العالمین کی مبارک آنکھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اصل میں یہاں آنکھ سے مراد، جیسے میں نے کہا شفقت ہم مراد لیں گے، بھئی آپ آنکھ سے شفقت مراد لے لیں، محاورہ ہے شفقت مراد لے لیں، لیکن آنکھ کا انکار نہ کریں، اس کو بالکل ایسے سمجھیں۔ آپ کو مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ جیسے میں نے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں جی ید سے مراد قوت ہے اور ہاتھ کا انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر ہم جو ہیں وہ بعض دفعہ مجازی معنی مراد لے لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مثلا زید اسد، عربی زبان میں زید شیر ہے، تو اب زید شیر ایسے مراد یہ تو نہیں کہ وہ حقیقی شیر بن جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ زید اسد سے مراد زید بہادر ہے شیر کی طرح، تو اسد سے مراد بہادر ہونا ہے، شیر ہونا مراد نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم یہاں اسد سے مراد حقیقی شیر نہیں لے سکتے، ہم جب کہتے ہیں کہ اس کا مجازی معنی زید اسد زید شیر ہے، یعنی شیر کی طرح بہادر ہے، تو قرآن کریم کی ان آیات میں ہم اللہ کے لیے آنکھ کا لفظ آیا ہے، ہم اسے شفقت مراد لیں گے۔ اللہ کے لیے ہاتھ کا ذکر ہے، ہم اسے قوت مراد لیں گے۔ اللہ کے لیے چہرے کا ذکر ہے، ہم اس سے رضامندی مراد لیں گے۔ ہم کہتے ہیں آپ مراد لے لیں، لیکن مراد لینے سے آنکھ، ہاتھ اور وجہ اور دیگر جو اللہ کی صفات ہے اس کا انکار نہ کریں، اس کو بالکل ایسے سمجھیں کہ ٹھیک ہے زید اسد سے مراد یہی ہے، زید شیر ہے، یہ مراد نہیں ہے، یہی مراد ہے زید بہادر ہے شیر کی طرح۔ لیکن جب کہا زید اسد، اس سے کیا پتہ لگا؟ اس سے ایک بات کا پتہ لگا کہ زید کی بہادری کو تشبیہ دی ہے کس سے؟ شیر کی بہادری سے۔ کیا پتہ لگا؟ ٹھیک ہے زید کا بہادر ہونا ثابت ہوتا ہے، شیر ہونا ثابت نہیں ہوتا، لیکن ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ دنیا میں ایک اللہ کی مخلوق ہے، ایک درندہ ہے جس کا نام اسد ہے، اس اسد کی موجودگی دنیا میں ثابت ہوتی ہے۔ آپ کہیں کہ زید الاسد سے مراد ہے زید بہادر ہے، شیر مراد نہیں لینا، اور دنیا میں کسی شیر کو نہیں مانتا، دنیا میں کوئی شیر نہیں ہے، دنیا میں سارے ہی اسد سے مراد بہادر ہیں۔ ہم کہیں گے یہ بات غلط ہے۔ جب آپ مجازی معنی مراد لے رہے ہیں تو آپ زید کی بہادری کو جس شیر کی بہادری کی آپ مثال اور قیاس کر رہے ہیں تو اس شیر کا بھی تو اس بات ہوتا ہے۔ آپ مراد لے لیں کہ ہماری شفقت کے سامنے اللہ کی شفقت مراد ہے، آنکھوں سے شفقت ہوتی ہے، لیکن اس سے آنکھوں کا انکار کہاں سے ثابت ہو گیا؟ اس سے انکار کہاں سے ثابت ہو گیا؟ اس سے انکار تو ثابت نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین کی مبارک آنکھیں ہیں، کتنی ہیں؟ دو ہیں۔ دو ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا، اور آپ نے فرمایا دجال یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں دجال کے بارے میں، دجال کے جھوٹا ہونے کے اور دجل و فریب ہونے کی تمہیں ایک ایسی علامت ذکر کر رہا ہوں جو پچھلے انبیاء، تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ پچھلے انبیاء کے دور میں نہیں آیا، اور میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، تو اب وہ لامحالہ تم میں ہی آئے گا۔ میں تمہیں دجال کے اگر میری موجودگی میں آ گیا، حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے، آپ نے فرمایا کہ پھر میں اپنی امت کی طرف سے اس سے مقابلہ کروں گا اور اس کا دجل و فریب اپنی امت کے سامنے واضح کروں گا۔ اگر وہ میری موجودگی میں نہ آیا، میرے بعد آیا، تو پھر امت کا ہر فرد اپنا ذمہ دار خود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں دجال کی ایسی صفت بیان کر رہا ہوں کہ وہ صفت کسی نبی نے اپنی قوم کو بیان نہیں کی، ایک ایسی اس کے جھوٹے ہونے کی، اس کے فریبی ہونے کی ایک ایسی تمہیں دلیل پیش کر رہا ہوں جو باقی انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی قوموں کو بیان نہیں کی۔ وہ کیا ہے کہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ،
تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ دجال کانا ہوگا، اور اللہ رب العالمین کانا اس کو کہتے ہیں جس کی دو آنکھوں میں سے ایک آنکھ ہو، یا اس کی دو آنکھوں میں سے ایک آنکھ خراب ہو. تو اللہ رب العالمین اعور نہیں ہے، اللہ رب العالمین دو آنکھوں والے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی آنکھیں، مبارک آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، اور جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے ویسے ہیں. اللہ رب العالمین کے دو مبارک ہاتھ ہیں، بل یداہ مبسوطتان، یدا تثنیہ کا صیغہ ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کی دو مبارک آنکھیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو، وہ ذاتی صفات ہوں یا خبری صفات ہوں، ہمیں ان کو اس طرح ماننا ہے جس طرح قرآن و حدیث میں وہ آئی ہیں. اور کشتی بنائیے ہماری نظروں کے سامنے، ووحینا، اور ہماری وحی کے مطابق. ہماری وحی کے مطابق کیا مطلب؟ کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کشتی کیسے کیسے بنانی ہے، کتنی بڑی کشتی ہوگی، اس کشتی میں کیا کیا چیز لگے گی. ہماری وحی کے مطابق، یعنی ہماری ہدایات کی روشنی میں کشتی بنائیے. یہ کشتی عام کشتی نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑی نشانی تھی اللہ تعالیٰ کی، بہت بڑی کشتی تھی. اور اللہ نے وہ عذاب بھیجنا تھا، پانی کا، بارش کا، سیلاب کا، اور اللہ نے سب کو تباہ و برباد کر دینا تھا. اور اس کشتی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اور ان کے ماننے والوں کو اور تمام جانوروں کو، اور جس طرح کے ذکر آئے گا، اللہ نے ان کو محفوظ کرنا تھا. تو یہ کشتی کوئی چھوٹی کشتی نہیں تھی، یہ عام کشتی نہیں تھی. تو یہ کشتی اللہ کے حکم اور اللہ کے ہدایات کے مطابق بننی تھی. اب یہاں کئی مفسرین نے ایسی بعض تفاصیل ذکر کی ہیں جن کا ثبوت قرآن کریم سے، صحیح احادیث مبارکہ سے نہیں ہوتا. اسرائیلیات وغیرہ سے دیکھ کر انہوں نے بعض تفاصیل ذکر کی ہیں عجیب و غریب. جب وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے تو ہمیں ان پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ بات ہے کہ یہ کشتی اللہ کی بہت بڑی نشانی تھی، بہت بڑی کشتی تھی. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ نے فرمایا کہ ہماری نظروں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق، ہماری ہدایات کی روشنی میں کشتی بنائیے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور نہ آپ مجھے مخاطب کرنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا. اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ غرق کر دیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، اب میرے عذاب کا فیصلہ ہو گیا ہے، اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا. اب میں سب کافروں کو اور سب انکار کرنے والوں کو ہلاک کر دوں گا. اب آپ نے مجھے ان کے بارے میں مخاطب نہیں کرنا. اب یہ غرق ہوں گے ہی ہوں گے، اب یہ بچ نہیں سکتے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے کسی کے رحم کی اپیل نہیں کرنی. جی کسی کا کوئی سوال ہے آپ میں سے؟ کسی نے ہینڈ ریز کیا تھا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر، یہ جتنی آپ نے تفصیل بیان کی ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اس میں آنکھ سے شفقت مراد لینا نہیں ہے. جی جی. تو آپ مطلب جب آپ اینڈ پہ آپ یہ بتا رہے تھے کہ آپ اس سے شفقت مراد لے لیں، یعنی کہ آپ کس دلیل کی وجہ سے یہ کہہ رہے تھے؟ یعنی آنکھ سے آپ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیں، ہماری آنکھوں کے مطابق کشتی بنائیں. اگر اس سے کوئی مراد لینا چاہے کہ اگر کسی کو کہا جائے میری آنکھوں کے سامنے یہ کام کرو، تو اس سے شفقت مراد ہوتی ہے، تو یہ مراد لیا جا سکتا ہے. یہ مراد لینا بعید نہیں ہے، لیکن اس سے آنکھوں کا اس بات ثابت ہوتا ہے. یعنی کوئی بڑا کسی چھوٹے سے کہتا ہے کہ تم میری نگرانی میں، تم میری آنکھوں کے سامنے یہ کام کرو، اس سے شفقت مراد ہے، محبت مراد ہے. لیکن اس سے یعنی آنکھوں کا اس بات بھی ہوتا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اوکے سر. جی. تو اب مثلا ہے ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرنا. ہم عام طور پر اس کا معنی، وجہ کا معنی لفظی مطلب وجہ کا چہرہ، اللہ کا چہرہ تلاش کرنا، یعنی اللہ کی خوشی تلاش کرنا اور یہ چیزیں. اب اس کو بامحاورہ طور پہ ہم معنی کر دیں اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کی کوشش کرنا. اب یہ معنی ہم کر سکتے ہیں. کسی کے چہرے کو چاہنا سے مراد کسی کی رضامندی چاہنا ہو سکتا ہے، لیکن اس سے چہرے کا اس بات بھی ہوتا ہے، کیونکہ عربی زبان میں وجہ چہرے کو کہتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی، اگر کہا جائے زید اسد، زید شیر ہے،
مراد تو یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ حقیقی طور پہ شیر ہے، وہ انسان سے شیر بن گیا ہے، وہ جو ایک درندہ ہے، مراد بہادری میں وہ شیر کی طرح ہے، لیکن اس سے شیر، اس سے ایک تو زید کی بہادری کا اس بات ہوتا ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے دنیا میں ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جس کو اسد کہتے ہیں عربی زبان میں، اور وہ بڑا بہادر ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو جی سر۔ یعنی آپ شفقت مراد لے لیں کہ شفقت مراد ہے، کوئی بعید نہیں ہے اس سے، لیکن اس سے یعنی شفقت کیسے ہم مراد لے رہے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ، تو اس سے شفقت مراد ہے، ٹھیک ہے، آنکھوں کے سامنے ہونے سے مراد شفقت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ کے حوالے سے اللہ نے فرمایا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اے موسیٰ تاکہ آپ میری نظروں کے سامنے پروان چڑھیں، میری نظروں کے سامنے آپ بڑے ہوں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی حضرت موسیٰ پر شفقت اور رحمت مراد ہے، اس سے اللہ رب العالمین کی مبارک آنکھوں کا ثبوت بھی ہوتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ کہنا نہیں یہاں آنکھ سے مراد شفقت ہے، اور اللہ کے لیے ہم نے آنکھ ثابت نہیں کرنی، اگر آنکھ ثابت کر دی تو پھر وہ ہماری طرح ہو جائے گی، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ بھی اگر آپ ثابت ہی نہیں کریں گے تو شفقت کیسے مراد لیں گے پھر؟ تو بہرحال جی اللہ کے مثل کچھ نہیں، اس آیت کو پھر کیسے سمجھیں گے؟ وہ تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ اللہ کی صفات ہماری صفات کی طرح نہیں ہے، اپنی گہرائی میں اور اپنی کنہ میں ہماری، مثلا دیکھیے اللہ رب العالمین حی ہیں، زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں کہ نہیں؟ ہم انسان، جو مخلوق دنیا میں زندہ ہے آج وہ بھی تو زندہ ہیں، اللہ بھی زندہ ہیں۔ اگر ہم زندہ ہیں اس وقت تو کیا ہم اللہ کے زندہ ہونے کا انکار کر دیں؟ ہم کہ اللہ ہماری طرح نہیں ہے؟ ہم اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، بہت ناقص علم دیا ہے، بعض انسانوں کو عالم کہا جاتا ہے، اللہ کے پاس بھی علم ہے، اللہ بھی عالم ہے، عالم الغیب والشہادہ، قرآن کریم میں اللہ کے لیے واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، وہ عالم ہے غیب کا اور حاضر کا۔ اللہ خود فرماتے ہیں میں عالم ہوں غیب کا اور حاضر کا، عالم ہیں اللہ، علام ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، علام الغیوب قرآن میں اللہ کے لیے آیا، علیم آیا، بہت جاننے والا۔ عالم تو انسان بھی ہے، ہاں انسان کا علم بہت ناقص ہے، تو کیا انسان کے ناقص علم کی وجہ سے اللہ کے عالم ہونے کا انکار کر دیں کہ بھئی اگر انسان عالم ہے، اگر اللہ کو عالم مان لیا تو پھر اللہ اور ہمارا اشتراک ہو جائے گا؟ یہ اشتراک نہیں ہوتا۔ یہ کیسا اشتراک ہے؟ یعنی ہم مخلوق دیکھتی ہے، ہمارا دیکھنا بہت ناقص ہے اور اللہ کا دیکھنا بہت کامل ہے، کیا ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے دیکھنے کا انکار کر دیں؟ کیا ہم سنتے ہیں اللہ کے سننے کا انکار کر دیں؟ تو یہی بتایا ہے لیس کمثلہ شیء، اس سے لوگوں کو مغالطہ ہوا، لیس کمثلہ شیء، اس مغالطے کو تو دور کرنا ہے، اس چیز کو تو سمجھنا ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس آیت کی وجہ سے اللہ کی تمام صفات کا انکار کر دیں، جیسے لوگوں نے کیا، جہمیہ اللہ کی ساری صفات کا انکار کرتے ہیں اسی دلیل کی بنا پر، معتزلہ دیگر گمراہ فرقے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کی تمام صفات کا انکار کر دیا جائے، اس سے مراد ہے اللہ کی جو صفات اللہ نے بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، ان کو ثابت کیا جائے، چاہے وہ نام کے اعتبار سے ہماری صفات کی طرح ہیں، لیکن نام کے اعتبار سے حقیقت میں ہماری صفات کی طرح نہیں ہے۔ اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بہت شفقت کرنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کی دو صفات کا پتہ لگا، رؤوف اور رحیم، اور قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہ دو صفات موجود ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنین کے ساتھ بہت شفقت کرنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہیں، مومنین کے ساتھ شفقت کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں، تو کیا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ کے لوگوں کے ساتھ رؤوف اور رحیم ہونے کا انکار کر دیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اشتراک نہ ہو جائے؟ نہیں، یہ لفظی اشتراک ہے۔ تو اللہ کی شفقت اور رحمت جیسے اللہ کی ذات کو لائق ہے،
تو اللہ رب العالمین کا سننا اور دیکھنا جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. واضح ہے؟ تو اللہ کی تمام صفات کا اس بات کریں اور اللہ کی کسی صفت کو مخلوق کی صفات کی وجہ سے اللہ کی صفات کا انکار نہ کریں. بہت بڑا وسوسہ ہے، بہت بڑا ایک شبہ ہے. بہت سارے گروہ اس شبہ کی وجہ سے راہ حق سے ہٹے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نوح آپ کشتی تیار کریں ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری وحی کے مطابق. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مجھے آپ نے مخاطب نہیں کرنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، بے شک وہ غرق کیے جائیں گے. کیا مراد ہے مجھے ان لوگوں کے بارے میں مخاطب نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا، وہ غرق ہونے والے ہیں؟ یعنی آپ نے مجھ سے ان کے بارے میں رحم کی اور اپیل نہیں کرنی. اب کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے بارے میں بڑے شفقت کرنے والے تھے، اور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب یہ ظالم ہے، ان پہ میرا عذاب آنے والا ہے، آپ نے ان کے بارے میں مجھے مخاطب نہیں کرنا. اس سے مراد حضرت نوح کے خاندان والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، حضرت نوح کی بیوی، حضرت نوح کا بیٹا، اور اس سے مراد حضرت نوح کی قوم کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. تو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، حضرت نوح کی بد دعا سے یہ نہ ثابت کیا جائے کہ حضرت نوح علیہ السلام کوئی اپنی قوم پر شفقت کرنے والے نہیں تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، وہ اس لیے بد دعا کی کہ ان کو اللہ کی طرف سے جب یہ پتہ لگا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، اب کفار کے بارے میں تو پھر دعا نہیں ہو سکتی، اور وہ کفار جو بہت زیادہ نافرمان تھے اور جنہوں نے اتنا لمبا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام کی اللہ کی نافرمانی کی. تو بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا سے مراد یہ ہے کہ ان کے فوری عذاب کے بارے میں مجھے مخاطب نہ کریں. بعد نے یہ تفسیر بھی اس کی ہے. چلیں وقت ختم ہو گیا تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پیر کو